راجپوتوں کا ایک بہت بڑا خاندان ہے جو راجپوتوں کی چندر ونشی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ قدیم ہندوستان میں انہیں یودھیا، یونان میں یوتین اور ایران میں یودھیا کے نام سے لکھا گیا ہے۔ اس قبیلے کا اصل وطن راجستھان اور بیکانیر کے علاقے تھے اور بعد میں دوسری اقوام کی طرح ہجرت کر کے پاک پتن کے علاقے میں وارد ہوئے، جہاں پر صوفی بزرگ بابا فرید گنج شکر کے ہاتھوں دین اسلام سے شرف یاب ہوئے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ جوئیہ خاندان کی حکومت دریائے ستلج سے لے کر مرواڑ تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن بھٹی راجپوتوں اور راٹھوڑوں نے جوئیوں کو اس خطے سے بے دخل کر دیا۔ تاہم ضلع فیروز پور اور شاہ پور میں ان کا اثر و رسوخ موجود رہا۔ فیروز پور میں اس قبیلے کے ایک ولی صفت انسان حضرت سلطان محمود جوئیہ کا مزار بھی واقع ہے۔ جنگ آزادی کا عظیم کمانڈر جنرل بخت سبحان خان انہی حضرت سلطان محمود کا بھتیجا تھا۔ ناظرین، راجپوتوں کے 36 شاہی خاندانوں میں جوئیہ قوم کا ماضی معتبر اور عالی شان رہا۔ اللہ آباد اور بیجا گڑھ کے قدیم کتبوں اور ستونوں پر کندہ تحریروں کے علاوہ دریائے ستلج اور سندھ کے مقام اتصال سے لے کر بیاس، راوی، جیلم کے کناروں اور بھٹنیر کے عین نیچے دریائے گھگر کے کناروں تک کیے جانے والے تحقیقی سروے اور کھدائیوں کے دوران ملنے والے قدیم نوادرات، سکوں اور اوزاروں وغیرہ سے ان علاقوں پر جوئیہ قوم کی حکمرانی کے ٹھوس شواہد ملتے ہیں، جبکہ جے پور میوزیم میں موجود رنگین محل کی خوبصورت و مزین اینٹیں راجستھان میں جوئیوں کے شاندار ماضی کی عکاس ہیں۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق ہریانہ، بھٹیانہ، بھٹنیر اور ناگور کے علاقوں پر اس قوم کی حکمرانی رہی اور ایک وقت ایسا تھا کہ بیکانیر میں 1100 دیہات جوئیوں کی ملکیت تھے اور قدیم جنگل دیش میں جوئیہ چھاونی 600 دیہات پر مشتمل تھی، جس میں جیت پور، کمانا، مہاجن، پپسار اور جدہ سار کے اضلاع شامل تھے اور بھوروپال ان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، جوئیہ قوم کی آبادی میں جو اضافہ ہوتا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ جوئیہ قبائل اپنے نئے مسکن کی تلاش میں سندھ، پنجاب، بلوچستان اور بھارت کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ سب سے پہلے پنجاب کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تحصیل لودھرا کے قصبہ کروڑ پکا کو ایک بھٹی سردار نے اپنے نام کے ساتھ آباد کیا تھا، لیکن جب عہد مغلیہ میں بھٹیوں نے دربار دہلی سے بغاوت کی تو جوئیہ خاندان کے سرداروں نے اس شہر کو فتح کر لیا اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ شہر جوئیہ قوم کے پاس ہے۔ اس کے بعد ضلع بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں کا ایک گاؤں شہر فرید ایک طویل عرصہ تک جوئیہ سرداروں کا صدر مقام رہا۔ شاہی اور ریاستی افواج اور جوئیوں کے درمیان یہاں پر کئی مارکے رونما ہوئے اور اب بھی وہاں کثرت سے جوئیہ قوم آباد ہے۔ ناظرین، ملتان کا علاقہ جوئیہ بار کہلاتا ہے۔ یہ اس خاندان کا قدیم مسکن ہے جو زمانہ قدیم میں اس قوم کا دارالخلافہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اس وقت اس کا نام جودھیا ورا تھا۔ ناظرین، ملتان اور بہاول نگر کے بعد بہاول پور، جھنگ، سرگودا، خوشاب، بکھر اور میاں والی میں جوئیہ قوم کثرت سے آباد ہے۔ ضلع خوشاب میں ان کی اکثریت ہے اور ضلع کے بڑے زمیندار ہونے کی حیثیت سے وہاں رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین، پنجاب کے بعد جوئیہ قوم کی اکثریت صوبہ سندھ میں رہائش پذیر ہے۔ یہ سندھ کے قدیم باسی ہے اور وہاں اس قوم کو جوئیو کہا جاتا ہے۔ سندھ میں آباد جوئیوں کو بعض مورخین نے سندھی جٹ بھی لکھا ہے۔ قدیم ہندوستان میں جوئیے سندھ میں ایک باوقار حیثیت کے مالک تھے اور حکومتی معاملات میں بھی عمل دخل رکھتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین، جوئیہ قوم بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی کثرت سے آباد ہے۔ کوئٹہ شہر کے علاوہ ضلع کھاران، مستونگ، تربت، جعفر آباد، حبیب کوٹ، ڈیرہ مراد جمالی اور ڈیرہ اللہ یار کے علاوہ گوٹھ مولوی جوئیہ پور میں یہ خاندان کثرت کے ساتھ آباد ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں جوئیہ قوم کے چند خاندان آباد ہیں جو فتویرہ گود سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں یہ قوم راجستھان، جیسلمیر، بھٹیانہ اور مختلف علاقہ جات میں کثرت کے ساتھ آباد ہیں۔ ناظرین، جوئیہ قوم کی بہت سی گوتیں ہیں، جن میں سے چند مشہور گوتیں دولتانہ، لالیکا، سلدیرا اور اکوکا جوئیہ مشہور ہیں۔ جوئیہ خاندان کی مشہور شخصیات میں ملک محمد اصغر جوئیہ، ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف بہاول پور، ونگ کمانڈر انعام الحق جوئیہ، لیفٹیننٹ کرنل ناصر اقبال جوئیہ، کیپٹن رؤوف جوئیہ سلدیرا،